السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج میں ہشتم جماعت جغرافیہ سبق نمبر 5 کا سوال و جواب لے کے حاضر ہوا ہوں۔ اس کے پہلے ہم نے سبق نمبر 1 سے 5 تک ویڈیوز کو دیکھا تھا، جس میں ایکسپلینیشن کیا گیا تھا اسباق کا، لیکن 8ویں جماعت کا یہ پہلا ویڈیو ہے جس میں سوال و جواب حل کیا گیا ہے۔ عزیز طلبہ، کچھ خاص باتیں ہیں، اس کا آپ تو دھیان دیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اس چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ دوسری خاص بات یہ ہے کہ میں نے زیادہ کلیئرٹی کے لیے ریڈ پین کا استعمال کیا ہے۔ آپ ریڈ پین کا استعمال قطعی نہ کریں، آپ بلو یا بلیک پین کا استعمال ہی کریں گے اپنی کاپی تیار کرنے کے لیے۔ عزیز طلبہ، اس کے علاوہ آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے، اس سبق کو لکھنے کے لیے اس ویڈیو کو دیکھ کر کے آپ آسانی سے لکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ویڈیو کو آگے پیچھے کر کے جو ہے ویڈیو کو اسٹاپ کر کے آپ لکھیں، یا آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کر کے لکھیں، زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ اپنے موبائل کو فل اسکرین کر کے دیکھیں تو آسانی ہوگی، آپ کو کلیئر دکھے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سبق کو، ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے اس سبق کا، مناسب متبادل سے جملے مکمل کرنا ہے، یعنی 4 متبادل دیے گئے ہیں، 4 میں سے ایک جواب جو ہے صحیح ہے، باقی 3 غلط ہیں۔ سوال ہے لیبراڈور رویں کس بحر اعظم میں پائی جاتی ہیں؟ تو لیبراڈور رو کون سی بحر اعظم میں ہے؟ یہ ہے شمالی بحر اوقیانوس۔ دوسرا سوال ہے بے، کون سی رو بحر ہند میں پائی جاتی ہے؟ تو یہ صومالی بحر رو ہے، جواب اس کا صحیح ہے، صومالی بحر رو۔ بحر رو کے قریب ساحلی علاقوں میں ذیل میں سے کون سے عامل کا اثر نہیں ہوتا؟ کون سے عامل کا اثر نہیں ہوتا ہے؟ تو اس میں کون سے عامل کا اثر نہیں ہوتا ہے؟ بارش، درجہ حرارت، نمکینیت، سیاراتی ہوائیں۔ تو یہاں یاد رکھیے، یہ غلطی سے یہ تیسرے نمبر پر لگا ہوا ہے، تو بارش کا اثر نہیں ہوگا بحری رو پر، سیارتی ہواؤں کا اثر ہوتا ہے، درجہ حرارت اور نمکینیت کا بھی اثر ہوتا ہے۔ یہ پہلا جواب صحیح ہوگا، بارش غلطی سے یہاں تیسرے نمبر پر لگا ہوا ہے۔ آگے دیکھیے، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ گرم اور سرد رو یکجا ہو جاتی ہیں، اس علاقے میں ذیل میں سے کون سی چیز بنتی ہے؟ گہری دھند بنتی ہے جہاں گرم اور سرد پانی کی رو ملتی ہے، یعنی کوہرا چھا جاتا ہے۔ قطبی علاقوں شمالی قطب کے علاقوں سے انٹارکٹیکا تک بہنے والی رمیں کون سی، یعنی قطب سے انٹارکٹیکا تک بہنے والی گہری بحری رمیں ہیں۔ بحری رمیں کی قسمیں ہیں، ایک سطحی گہری، تو گہری بحری رمیں اس کا جواب ہوگا۔ آگے سوال نمبر 2 دیکھیے، بیانات صحیح یا غلط؟ یاد رکھیے، ایسے بیانات کو آپ دوبارہ صحیح کر کے لکھنا ہے۔ بیانات صحیح ہیں تو ٹھیک ہے، اس کو بریکٹ میں آپ صحیح لکھیے، اور اگر غلط ہیں تو غلط لکھ کر کے پھر اس کو دوبارہ جو ہے جملے کو درست کرنا ہے۔ اس طرح الف، ب، جیم، دال، ہے اور واو، یہ 5 سوالات ہیں، یہ 5 سوالات یہاں حل کیے گئے ہیں۔ بحری رمیں پانی کو مخصوص رفتار سے دیتی ہیں، صحیح ہے، دوسرا بھی صحیح ہے، تیسرا غلط ہے، تو تیسرے کو یہاں دیکھیے درست کیا گیا ہے۔ سطحی بحری رمیں استوائی اور قطبی علاقوں میں بنتی ہیں۔ آپ جو جملہ کا جو حصہ آپ نے درست کیا اس کو انڈر لائن بھی کر لیں۔ اس طرح سے یہ سوال کا 5 حصہ آپ جو ہے حل کیجئے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، سوال نمبر 3 ہے، درذیل اثرات لکھیے۔ عزیز طلبہ، بحری روؤں کا اثرات جو ہے بہت سارے اثرات ہوتے ہیں، تو بحری روؤں کا اثر، گرم روؤں کا اثر آب و ہوا پر کیا ہوتا ہے؟ آب و ہوا پر بھی گرم رو کا اثر ہوتا ہے، یعنی ساحلی علاقوں کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے اور بارش ہوتی ہے گرم رو کی وجہ سے۔ سرد رو کا برفانی تودوں پر کیا اثر ہوتا ہے؟ برفانی تودوں میں حرکت ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے سمندری نقل و حمل میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، یہ اس کا اثر ہے۔ جیم ہے، سمندری جزائر کی زمین کا سمندری موجوں پر کیا اثر ہوتا ہے؟ بحری رو کی سمت بدل جاتی ہے اس کی وجہ سے۔ سرد اور گرم رو کے اتصال، یعنی جہاں سرد اور گرم رو آپس میں ملتے ہیں ان علاقوں میں
جہاں گرم اور سرد رو ملتی ہے وہاں دھند چھا جاتی ہے، یعنی کوہرا چھا جاتا ہے، وہ ماہی گیری کا مچھلیاں پکڑنے کا مرکز بنتا ہے۔ یہ ہے بحری رو کی رفتار کی قوت کا، جہازوں کی رفتار بڑھ جاتی ہے اور ایندھن کم خرچ ہوتا ہے، جہاز آسانی کے ساتھ اس سمت میں جاتا ہے۔ گہری سمندری رویں، سمندر کی سطح کا گرم پانی نیچے کی طرف اور نیچے کا سرد پانی اوپر کی طرف آتا ہے۔ بحری رو کا نقشہ دیکھ کر کے جواب لکھنا ہے۔ اب نقشہ جو آپ کی کتاب میں دیا گیا ہے اس کا جواب ہے کہ ہمبولٹ رو کا جنوبی امریکہ کے ساحل پر آب و ہوا پر کیا اثر پڑتا ہے۔ تو ہموار سرد رو ہے، اس لیے یہ ہمبولٹ جو ہے سرد رو ہے، اس لیے درجہ حرارت بڑھ جائے گا اور بارش ہوگی۔ مخالف خط استوائی رویں کن علاقوں بحر اعظم میں موجود نہیں ہے؟ تو بحر آرکٹک اور بحر جنوبی میں، یعنی جو سرد علاقے ہیں وہاں یہ رو موجود نہیں ہے۔ آگے دیکھیے، شمالی بحر ہند میں کون سی رویں موجود نہیں ہیں؟ سرد بحر رویں، شمالی بحر ہند میں سرد بحر رویں نہیں موجود ہے کیونکہ یہ منطقہ حارہ یعنی گرم خطے میں شامل ہے۔ گرم اور سرد رویں یکجا ہونے والے علاقے کون سے؟ بہت سے علاقے ہیں جہاں پر گرم اور سرد بحر رویں آپس میں ملتی ہیں اور مچھلیوں کے مرکز بھی بن جاتے ہیں، ایسے علاقے ہیں۔ شمالی بحر اوقیانوس میں گلف اسٹریم اور لیبراڈور آپس میں ملتی ہے۔ جنوبی بحر اوقیانوس میں گرم برازیلین رو اور سرد فاکلینڈ رو۔ جنوبی بحر الکاہل میں گرم مشرقی آسٹریلیائی رو اور سرد جنوبی قطبی رو وغیرہ وغیرہ۔ آگے دیکھیے، سوال نمبر 5 ہے، گہرائی میں بننے والی بحری رو کے بننے کی وجوہ کون سی ہیں؟ گہرائی میں بحری رو کیوں بنتی ہے؟ اس کو جو ہے 3 پوائنٹس میں بتایا گیا ہے۔ سمندر کے مختلف حصوں پہ درجہ حرارت میں فرق ہوتا ہے، اسی طرح سمندر کے مختلف حصوں میں پانی کی کثافت میں فرق ہوتا ہے، اور حرارت نمکینیت کی گردش ہوتی ہے۔ یہ 3 پوائنٹ ہے اس کے۔ سمندر کا پانی کن عوامل کی وجہ سے متحرک ہوتا ہے؟ اس میں حرکت کیوں ہوتی ہے؟ اس کے مختلف وجوہات ہیں۔ یہ اس میں نمبر 1 ہے، زمین کی گردش کی وجہ سے شمالی نصف کرے میں سمندری رویں گھڑی کی سوئی کے مطابق اور جنوبی نصف کرے میں گھڑی کی مخالف سمت میں یعنی کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز چلتی ہیں۔ ساحلی بناوٹ کے مطابق سمندری رو کی سمت بدلتی ہے اور بحری رو کی اوسط رفتار 2 سے 10 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ بحری رو کو ہوا کی وجہ سے کون سی سمت ملتی ہے؟ اس کو بھی ہم 2 پوائنٹ میں لکھتے ہیں کہ بحری رویں سیارتی ہواؤں کی وجہ سے دور دراز دھکیلی جاتی ہیں، یعنی سیارتی ہواؤں کی وجہ سے بحری رویں چلتی ہیں۔ دوسرا، خط استوا سے قطبین کی طرف اور قطبین سے خط استوا کی طرف بحری رویں بہتی ہیں۔ دال ہے، کینیڈا کے مشرقی کنارے کی بندرگاہیں کیوں منجمد ہو جاتی ہیں؟ یعنی کینیڈا کے مشرقی کنارے کی بندرگاہیں جم جاتی ہیں، کیوں؟ کینیڈا کا مشرقی کنارہ جو ہے لیبراڈور، یہ سرد رو ہے، وہاں سے پر واقع ہے، اور سرد رو کی وجہ سے اس علاقے کا درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے، اس لیے کینیڈا کے مشرق میں یہ بندرگاہیں جو ہے منجمد ہو جاتی ہیں۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ اس سبق کو یہ مختصر ویڈیو کے ذریعے آپ بہتر طریقے سے لکھنے کی کوشش کریں گے۔ دعا کا طالب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔